الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفقها بنفسي ومالي وإن أقتل كنت أفضل من الشهداء وإن أرجع فإن فأنا أبو هريرة المحرر أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج 11 اگست 2023 ہے اور اب سے کچھ دن کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد پاکستان کے رہنے والے لوگ اپنا 76واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے۔ میرے سامعین گرامی، جب بھی 14 اگست آتا ہے اپنے ساتھ ایک تلخ داستاں اور کچھ کٹھن یادیں لے کر کے آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے روئے زمین کے اوپر حرمین شریفین، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس کے بعد سب سے مقدس سرزمین ہمارے لیے ملک پاکستان ہے۔ اس لیے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ اور اس کا دفاع، اس کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ اور اس کا دفاع، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ صدی کے اندر انسانی تاریخ کا ایک عظیم باب رقم ہوا کہ جب چشم فلک نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں، مشرکین اور کفار کا سینہ چیر کر کے ہندوستان سے الگ ملک پاکستان کے نام پر ایک ٹکڑا وجود میں آیا کہ جس کی بنیادوں پر لاکھوں مسلمان ماؤں بہنوں نے اپنا خون اور اپنی عزتیں قربان کی، اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر لفظ ایک ہی تھا، جملہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مملکت عجم کے اندر وجود میں آئی اور اس سے 14 صدیاں قبل ایک مملکت عرب میں وجود میں آئی تھی کہ جس کے بانی مبانی، جس کو اسٹیبلش کرنے والے خود آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ تھی، اور ان کے ساتھ دینے والا قدسی لشکر، روحانی اور نورانی لشکر وہ موجود تھا۔ یہ وہ سلطنت تھی کہ جس کو دنیا آج ریاست مدینہ یا مدینہ طیبہ کے نام سے جانتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ وہ پہلی سلطنت تھی کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو ہر طرح کے رنگ، ہر طرح کی نسل، ہر طرح کی زبان، ہر طرح کی قوم، علاقائی تعصب، ہر طرح کے قبائلی تعصب سے آزاد کر کے صرف ایک چیز پر پورے باشندوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور 1400 سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ سے مسلمانوں کو موقع دیا، اور ہندوستان کی سرزمین، کفار کی سرزمین، یہاں سے ایسے مسلمان اٹھے کہ جنہوں نے ہندوستان کا سینہ چیر کے ہندوؤں اور سکھوں سے ایک الگ مملکت
کو وجود بخشا کہ جس کو دنیا آج پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے دوستو، یہ ملک پاکستان نہایت عظیم ملک ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کی بنیادوں کے اندر لاکھوں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، بچوں، بوڑھوں کا خون شامل ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو لاکھوں مسلمان ہندوستان کی سرزمین سے، مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے پاکستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ کوئی ٹرین ایسی نہیں تھی جو زندہ سلامت واپس آئی ہو، ہر ایک کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ کوئی راستہ ایسا نہیں تھا، کوئی کنواں ایسا نہیں تھا، کیا ہوشیارپور، کیا گرداسپور، کیا فیروز پور، کیا مانکوٹ، پاکستان کی طرف آنے والے سارے کے سارے راستے خون سے اٹے پڑے تھے۔ کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس میں مزید لاشوں کی گنجائش ہو۔ ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں جنہوں نے اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر ہندوؤں اور سکھوں کے نیزوں اور بھالوں سے بچنے کے لیے، انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو قوموں کی نظر کیا۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ نام لکھنے والوں نے بھی، نام رکھنے والوں نے بھی کمال کیا۔ اس کا نام رکھا تو پاکستان رکھا، بعینہ ہی وہی نام ہے جو کہ مدینہ طیبہ کا نام ہے۔ مدینہ رہنے کی جگہ، رہنے کا ملک، رہنے کی ریاست، رہنے کا شہر، مدینہ طیبہ، پاکیزہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، بعینہ ہی یہی پاکستان ہے، پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ دنیا میں جتنے ملک بنے ہیں، ہر ایک ملک کی بنیاد کسی رنگ کی بنیاد پر ہے، نسل کی بنیاد پر ہے، قوم کی بنیاد پر ہے، قبیلے کی بنیاد پر ہے۔ ہر ایک، افغانستان افغان لوگوں کی سرزمین، ترکمانستان ترکمانستان کے لوگوں کی سرزمین، ترکستان ترکی لوگوں کی سرزمین، تاجکستان تاجک لوگوں کا وطن، لیکن پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ زمینیں تو ساری پاک ہوا کرتی ہیں، وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ وہ پاک ہیں کہ نہیں پاک۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک کہ جس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی دہائیوں کی نہیں صدیوں کی محنت اس کے پیچھے شامل تھی۔ مسلمانان بر صغیر کے جذبہ جہاد فی سبیل اللہ، ان کا جذبہ حریت اور لاکھوں ماؤں بہنوں کی قربانیاں، یہ اس کی بنیاد کے اندر شامل ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پودے کی اور اس کیاری کی، اس چمن کی اور اس پھول کی اور اس درخت کی ہم نے کیا قدر و قیمت ہم نے اس کی پائی ہے۔ صرف پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو عصبیت، تعصب، رنگ، نسل، علاقے، قبیلے اور صوبے کے تعصب سے اس کو پاک بنانا تھا، اور فقط لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کا قیام مقصد تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اپنے پرائے اغیار، ان کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ دشمن نے تو ہمیں کبھی برداشت نہیں کی، بیگانے تو بیگانے صحیح، لیکن اپنوں نے کیا کیا؟ بیگانوں کا پلان یہ تھا کہ انہی میں سے لوگ ہوں، ہمارے گماشتے ہوں، ہمارے کارندے ہوں، چنانچہ ان کو ہمیں میں سے ان کے کارندے ملے، اور انہوں نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ پاکستان آج ان سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے، روتا ہے، ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ہم بکھر رہے ہیں، ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ کوئی مسیحا دے دے، اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کر، حضور کی نگاہ فیض کے صدقے ملک پاکستان کے اوپر کرم کر دے۔ دشمن کی چال تھی کہ پاکستان کو اتنا کمزور کرو کہ یہ ہم سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ یہ پاکستان تو 4 دنوں کے بعد ہماری جھولی میں دوبارہ گر جائے گا، دوبارہ ہمارے پاس آئے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہمارے اندر غیرت مند لوگ موجود ہیں، کلمہ گو لوگ موجود ہیں، جن کو تقویت کلمے کے ساتھ ہے، جو راتوں کو روتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح اور ان کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں۔ دو قومی نظریہ کہ جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ہماری کمزوری دیکھیے یا ہمارا نوحہ دیکھیے آپ کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو 2 قومی نظریہ نہ پڑھا سکے ہیں نہ پلا سکے۔
ہماری تدریسی کمزوری، ہماری تعلیمی خامیاں، ہماری تعلیمی درسگاہوں کی نااہلی کہ ہمارے بچے پڑھتے ہمارے پاس ہیں لیکن دو قومی نظریہ اور اس کے تقاضوں سے وہ بالکل نہ واقف، رہتے اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کا کلچر، ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے آئیڈیل سارے وہ غیروں والے۔ دو قومی نظریہ ہم نے پڑھایا نہیں، ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا تھا اور کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اغیار کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا بچہ، ہمارا جوان آج ہمارے گھر میں بیٹھا بیٹھا ان کا غلام بن چکا ہے۔ ہمارا 3، 4، 5 سال کا بچہ گھر میں بیٹھتا ہے، کارٹون ان کے دیکھتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی لیکن اس کو ہندی زبان آتی، کم از کم سمجھ ضرور آتی۔ 8، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو گانے، فلمیں، ٹی وی، ڈرامے اس کو ہندوستان کے اچھے لگتے ہیں۔ 15، 18 سال کا نوجوان ہوتا ہے ہمارا بچہ بچی، ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے، وہ لگنا چاہتی ہے، دکھنا چاہتی ہے تو کسی ہندو اداکارہ کی طرح، ہندو گلوکارہ کی طرح، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جا کر کے دیکھیں ہماری تعلیمی درسگاہوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارا 18، 20 سال کا نوجوان ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہندو سکھ اداکار اور گلوکار کی طرح یا تو اس کی آواز ہو یا اس طرح گانا، اٹھنا بیٹھنا وہ شروع کر دے۔ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری تعلیمی درسگاہوں کی نااہلی ہے، یہ ہمارا نوحہ ہے کہ ہم دو قومی نظریہ ہم اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کر سکے، ہم ان کو سمجھا نہیں سکے۔ دوسری طرف ہمارا معاشی اور سیاسی نظام اتنا کمزور ہے، اس کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسباب کی اتنی قلت ہو گئی کہ ہمارے اوپر جو حکمران بھی آئے تو شرابی، زانی، بدکار، بدمعاش، موقع پرست، غیروں کے ایجنٹ، غیروں کی انگلیوں پہ ناچنے والے، ان کے اشاروں پہ ناچنے والے مفاد پرست حکمران ہمیں ملے، جن کی وجہ سے ہمارا ملک آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ بظاہر وہ ملک پاکستان کے رہائشی ہوتے ہیں، بظاہر وہ نیشنلٹی ان کے پاس ملک پاکستان کی ہوتی ہے، لیکن وہ مفاد پرست اور وفادار وہ غیروں کے ہوتے ہیں۔ یہ جملے، یہ باتیں ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ، لیکن حقیقت یہی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دو قومی نظریے کے مخالفین سے آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آج ہندوستان کے اندر دلی، پٹنہ، بہار، گرگرام، منی پور، مدھیہ پردیش، راجستھان، چنئی، کلکتہ، بنگال، کیا وہاں پر مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی نہیں کھیلی جا رہی؟ گجرات، احمد آباد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سنت ابراہیمی ادا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سریعام نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جمعہ اور عیدین ادا کر سکتے ہیں؟ وہاں کے مسلمان کو ہندوستان کی وفاداری کے لالچ میں اس کو آج بھی پاکستان کی مخالفت کی بولی بولنی پڑتی ہے، جو اس کی مجبوری ہے، چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی۔ ہمارا ملک کتنا کمزور ہو گیا۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہندوستان کا مسلمان بھی مضبوط ہوگا، اس کو طاقت ملے گی۔ آج ہندوستان کے مسلمان کو سب سے بڑا تانا، اس کے منہ پہ سب سے بڑا تھپڑ یہی ہے کہ دیکھو پاکستان بنا، ان بھی مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک لیا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، چور چکاری ہے، غربت ہے، بھوک ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ ان مسلمانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، مجبوراً وہ پاکستان کی مخالفت کی زبان بولتے تاکہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا اپنا ثبوت دے سکتے۔ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ایسا ممکن ہو۔ اسی وجہ سے ابوالکلام آزاد نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں، تم نے پاکستان بنا تو لیا ہے لیکن یاد رکھنا کہ اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ تمہاری طاقت ہندوستان کے مسلمانوں کی طاقت ہے، تم کمزور ہوگے، تمہیں کچھ ہو نہ ہو، سب سے پہلا حملہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہوگا۔ نتیجہ ہمارے سامنے، ہندوستان کا مسلمان آج آزاد نہیں ہے۔ کیا وہاں پر ہندوستان کی فاسسٹ، ظالم اور مجرم حکومت وہاں کے مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی نہیں کھیل رہی؟ کیا ہندو قوم پرست جماعتیں مسلمانوں کا ناطقہ بند نہیں کر رہی؟ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں ہندوؤں میں رہنے والا مسلمان گھرانے کی بچی، وہ تو تعلیمی درسگاہ میں جائے، سکول کالج میں جائے تو وہ دوپٹہ اڑے، وہ نقاب اڑے، وہ برقع پہنے، وہ اپنے پردے کا خیال رکھے، اور وہاں کے ہندو درندے اور دہشت گرد اس کا نقاب نوچے، اس سے دوپٹہ چھینے سیکولرزم کے نام پر۔
لیکن ہم پاکستانی کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی درسگاہوں کا جا کر کے حال دیکھو، جہاں کی مسلمان بچیوں نے خود سے اپنے دوپٹے سے رخصت لے لیے، پردے کو چھوڑ دیا ہے، پردے کو دقیانوسی سمجھایا گیا ان کو۔ یہ ہماری تعلیمی درسگاہ تربیت کر رہی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا ہم نے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا ہم نے اس سے وفا کی یا ہم نے اس سے غداری کی؟ ہم نے ہمارا ایک علاقہ ہم نے زمینداروں کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی زمیندار، یہ وہی بدماش، یہ وہی ظالم کہ جو قیام پاکستان سے لے کر اس سے پہلے چلے جائے، ہندوستان کی جنگ آزادی کے وقت سے لے کر کے ہمیشہ سے انگریز کا وفادار رہا، انگریز کا نمک خوار رہا، انگریز سے اس کو وفاداری کا ثبوت ملتا رہا، انگریز سے اس کو انعام ملتا رہا۔ مجاہدین جنگ آزادی کو یہ پکڑواتے رہے، ان کو بڑی بڑی گدیاں اور دربار ملتے رہے، ان کی تیسری چوتھی نسل آج تک ہمارے اوپر حکمران ہے۔ انگریزوں کی طرف سے ان کو سونے کے ٹکے ملے، انگریزوں کی طرف سے ان کو ایکڑوں کی زمینیں ملی، آج ان کی تیسری نسل ہم پر حکمرانی کر رہی ہے۔ پرلے درجے کے کرپٹ ہیں یہ لوگ، بدماش ہیں یہ لوگ، اور یہ کرتے کیا ہے؟ یہ پولیس اور اداروں کو جیبوں میں لے کے گھومتے، اپنی مرضی کے آفیسرز ہوتے، عدالتیں سب کو اپنا ہوتا ہے۔ مسلمان پاکستانیوں کا خون نچوڑ، ان کو کمزور رکھتے، ان کو اپنا غلام، اپنا محبوس رکھتے ہیں۔ ایک علاقہ ہم نے زمینداروں کے حوالے کر دیا، ایک صوبہ ہم نے وڈیروں کے حوالے کر دیا، ایک جاگیرداروں کے حوالے کر دیا، ایک نوابوں کے حوالے کر دیا، اور ملک پاکستان کی کمزور طبقہ اور وہ قوم کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، آج تک وہ پیسنے پہ مجبور ہیں، آج تک وہ دو وقت کے نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج بھی ہمارا ملک، اس میں اتنا جذبہ ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی تقویت آج بھی باقی ہے، اتنی ایمانی غیرت آج بھی اس کے اندر باقی ہے۔ 22 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ان کے اندر آج بھی چنگاری موجود ہے۔ کفار و مشرکین کی سازشوں کا آج بھی وہ جواب دینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم ہار ماننے والے نہیں۔ جس طرح بدر و احد کے اندر کفار مشرکین اور بت پرستوں کے دانتوں کو کھٹا کیا، اسی طرح سے آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ غیرت موجود ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سنبھالیں، اپنی نسلوں کو پالیں، ان کو دو نظریہ سمجھائیں، وجود پاکستان کا مقصد ان کو سمجھائیں، نظریہ پاکستان ہم ان کو پلائیں، ان کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو، ان کے اندر رمق باقی، ان کے اندر اپنی قومی غیرت اور قومی جذبہ پر ان کے اندر آئے۔ یہ کیسے آئے؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہاں کن لوگوں کی زیادہ قدر و قیمت ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے بدر و احد کے اندر قربانیاں دی، سرفروشی کے لیے نکلے، قربانیاں دی، شہید ہو گئے، یا جو غازی ہیں، ان کی عزت اور قدر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل، آپ کے ہاں قدسیوں کے اندر فرشتوں میں کن کی زیادہ قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ہاں ان فرشتوں کی، ان نوریوں کی زیادہ قدر ہے کہ جو بدر و احد میں ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، جناب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کے وہ مسلمان مجاہدین بدر و احد میں شہید ہو گئے، اپنا وعدہ پورا کر لیا، کچھ وہ ہیں جو اپنی طبی عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ، فرشتوں کی وہ جماعت، فرشتوں کی وہ نورانی جماعت جب آپ کی امت کفار و مشرکین بت پرستوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلتی رہے گی، اللہ ان نوری جماعت ان کی مدد کے لیے اتارتے رہے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں، دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اصابت تغزو الہند، ان میں سے پہلی جماعت وہ ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو جکڑ کر کے بیڑیوں کے اندر غلام بنا کر کے لائے گی، ان بت پرستوں کو بتائے گی، ان کو جواب دے گی کہ تمہارا باپ فرعون ابو جہل، اس امت کا فرعون، وہ بھی یہی نعرے لگاتا ہوا مکہ سے آیا تھا مدینہ کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارے 360 خدا ہیں،
ایک خدا کا 360 خداؤں سے مقابلہ کیا ہے؟ اپنی جماعت سے کہنے لگا کہ یہ لوگ فقر کے عالم میں ہیں، افلاس کے عالم ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے کچھ نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، اپنے ہتھیاروں کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، چند ایک رسیاں اکٹھی کر لو، یہ ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے کچھ نوجوان ہیں، بس ان کو ہم پکڑیں گے، جکڑیں گے رسیوں کے اندر، ان کو باندھیں گے اور اپنی سواریوں کے ساتھ گھسیٹ کر کے ان کو مکہ میں لائیں گے اور ان کا تماشا لوگوں کو دکھایا کریں گے کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ آج کا فرعون، آج کا بت پرست مشرک ہندوستان کا حکمران وہی سوچ لے کر کے بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض کے نتیجے میں یہ جو ملک پاکستان وجود میں آیا ہے، یہیں سے وہ لشکر اٹھے گا، یہیں پر وہ لشکر تیار ہو رہا ہے، یہاں پر ایمانی غیرت کے پروردہ وہ لوگ، وہ نوجوان نسل تیار ہوگی جو ہندوستان کو پاش پاش کرے گی، ان کے دانتوں کو کٹھا کرے گی، ان کو جواب دے گی۔ فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، ایک وہ اصابت تغزو الہند جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ کسی نے سوال کیا، کسی عالم سے سوال کیا کہ حضور نے اس کو غزوہ ہند بولا ہے، غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں حضور شرکت کریں، تو اس کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب کسی عالم نے بڑا شاندار دیا، فرمایا کہ ارے میاں، اندر کی آنکھیں کھولو، اندر کے کان کھولو، دماغ کھولو، تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ ان معاملات کو سمجھنے کے لیے بصارت کی نہیں، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ جب یہ لشکر لڑائی کے لیے نکلے گا تو حضور کی تائید غیبی اس کو حاصل ہوگی، حضور کی نگاہ فیض حاصل ہوگی، گویا کہ حضور روحانی اور نورانی طور پر اس لشکر کا حصہ ہوں گے، اس لیے اس کو غزوہ کا نام دیا گیا، جس کو اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس سے معن متصل ہے دوسری وہ جماعت اصابت تکون مع عیسیٰ بن مریم، وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر کے دجال کے خلاف لڑے گی۔ یہ دو جماعتیں ایک جیسی صفات کے مالک ہوں گے، ایک جیسے قدسی لوگ ہوں گے، ایک جیسی تربیت کے لوگ ہوں گے، ایک ہی نظریے کے لوگ ہوں گے، ایک ہی جھنڈے کے لوگ ہوں گے، ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ایک اسی نبی کو خاتم المرسلین ماننے والے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا ملک قائم ہوا اور ہمارا ملک تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے۔ خاک ہو جائیں گے اس کو مٹانے والے، اس کو مٹانے والے خود مٹ چکے ہیں، لیکن یہ ملک تا قیامت باقی رہنے کے لیے بچا ہے، کیونکہ اس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اغیار نے بڑا زور لگایا، ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر کے آئی، سارے درندے اکٹھے ہو کر کے آئے اس کو نوچنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یوگوسلاویہ جب عالمی طاقتوں نے، عالمی درندوں نے فیصلہ کیا اس کو توڑنے کا، تو فقط 3 سال میں ایک ملک سے کئی سارے ممالک انہوں نے بنائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے تیسے حال کے اندر ہمارا ملک آج بھی قائم ہے، ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چیز پہ خاک آباد صحیح، ایک وجہ تو ہے، ایک رقص تو ہے، بے چین صحیح، برباد صحیح۔ آج بھی ہمارا ملک، آج بھی پوری طاقت، پوری شان و شوکت کے ساتھ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی 22 کروڑ عوام ہندوستان اور عالمی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں آج، اور انشاءاللہ العزیز اس ملک کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے ہرگز دریغ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس یوم آزادی، 76ویں یوم آزادی کے موقع پر میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، چاہے ان کی طرف کسی بھی ذریعے سے میری آواز ان تک پہنچے، کیمرے کی نگاہ سے اور کیمرے کے کان سے ان تک میری بات پہنچے اور وہ سن سکیں، چاہے وہ ملک پاکستان سے باہر بس رہے۔ میں پیغامات دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو سچ کا کلچر، دیانتداری کا کلچر اور ایمانداری کا کلچر ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ آج ہم فیصلہ کریں گے تو اگلی نسل میں ہم اس کا پھل حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج کے دن ہمارے لیے سب سے بڑی شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ آج ملک پاکستان اور اس کے باسیوں کی عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر کوئی عزت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کا کلچر ہم نے اپنی قوم کو دیا، ہمارے نسلوں کو دیا۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارا میٹرک کا 15-16 سال کا بچہ اور بچی وہ بایو، میتھ، فزکس اور کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکلز پاس کرنے کے لیے سفارش اور پیسے کا محتاج ہے۔
کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے اس جوان بچے کو کیا میسج دیا کہ اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کیریئر، تم نے پیسہ کمانا ہے، پاور حاصل کرنی ہے، پی آر بڑھانا ہے، تب تم اس ملک میں سروائیو کر سکو گے۔ اس حد تک ہمارا کلچر اور ہماری بنیادیں گندی ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے بڑی آزادی اخلاقی آزادی۔ اخلاقی آزادی کب حاصل ہوگی؟ جب سچ، دیانتداری اور ایمانداری کا کلچر ہوگا۔ معاشی آزادی تب حاصل ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو ایمانداری اور امانت داری ہم ان کو سکھائیں گے۔ معاشی آزادی باہر کے ڈالر، بھیک، کشکول اس سے نہیں ملے گی۔ ہم ہی میں سے لوگ اٹھیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے کام لیں گے، دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھیں گے، غصب سے بچیں گے، ڈاکے سے بچیں گے، دوسرے کے مال سے جلنے سے ہم بچیں گے، تب ہمیں معاشی آزادی حاصل ہوگی۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ملک پاکستان کے اندر نماز با جماعت کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ ہر ایک ادارہ، معاشی ہو، تعلیمی ہو، تدریسی ہو، تحقیقی ہو، اس کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں وقفہ کرے اور نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ لوگوں کے ثوابدید پر اس کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو قانون بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ دو قومی نظریے کی عملی تصویر یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان سرعام نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج وہاں پر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنی مساجد کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے واقعات آپ لے لیں، ابھی پچھلے سال، اس سال، 2 سال قبل دلی کے اندر جو فسادات ہوئے، ابھی چند دن قبل جو فسادات ہوئے ہندوستان کے اندر، مسلمان اپنی مساجد کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ نماز سے درکنار ہے، امام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہندو غنڈے اور ہندو قوم پرست جماعتیں مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ ہندوستان کی ریاستی سرپرستی کے اندر کشمیر سے لے کے ممبئی تک مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اتنے تکلیف دہ واقعات ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 2 قومی نظریہ بتائیں، ان کو اپنی بنیادیں بتائیں کہ کس حال میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ عجیب رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھنے کو یہ ملا کہ ایک بوڑھے بزرگ اپنی داستان بیان کر رہے تھے کہ جب ہجرت کا موقع تھا تو ان کے پورے گاؤں کے مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر کے نکلیں گے، رات کی تاریکی میں نکلیں گے اور کوشش کریں گے کہ رات کی تاریکی میں ہمارا قافلہ پاکستان کی سرزمین پہ داخل ہو جائے۔ دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ ہم رات کو پورا سفر کرتے رہے، لیکن شومی قسمت یہ تھی کہ ہم راستہ بھٹک گئے اور پاکستان کی سرزمین پہ نہ پہنچ سکے۔ صبح کی کرنیں طلوع ہوئیں تو آس پاس ہندوؤں اور سکھوں کی بستیاں تھیں، اور ان کی ننگی تلواریں، ان کے نیزے اور بھالے، ان کی کرپانیں وہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے اوپر حلہ بولا، کئی سارے لوگ شہید ہوئے، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا گیا، کرپانوں کے اوپر ان کو ذبح کیا گیا، ان کو اٹھایا جاتا نیزے کے اوپر اور بچے کو نیچے پٹکا جاتا، اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ اس طرح سے ماؤں نے اپنے کلیجے قربان کیے۔ لوگ وہاں سے کچھ بھاگے، کچھ شہید ہوئے، بھاگے تو آگے چل کر کے کماد کی ایک فصل تھی، اس کے اندر پناہ لے لی۔ ہندو اور سکھوں نے اس کو گھیر لیا، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں کچھ عورتیں تھیں۔ ایک عورت بیچاری کی گود میں ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا۔ حبس اور گرمی اور تپش کے اندر وہ بچہ روتا تھا تو لوگ اس کو گھور کے دیکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے ہی بچے کا گلا گھونٹ دیا کہ کہیں میری وجہ سے دوسرے لوگ نہ مارے جائیں۔ بالآخر پکڑے گئے، باہر نکلے، ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ پھر بھاگے۔ وہ شخص، وہ بوڑھا بزرگ، اس کی سفید داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ پھر ہم بھاگے دریائے ستلج میں، اکثر و بیشتر لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، مجھے تیرنا نہیں آتا تھا تو میں نے ایک لکڑی بڑی پکڑی کہ اس کے سہارے سے ہو سکتا ہے میری جان بچ جائے، میں ڈوب گیا تو دریا کا میں خوراک بن جاؤں گا، کم از کم ہندوؤں اور سکھوں کی تلواروں سے میں بچ جاؤں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے بیچ میں چھلانگ لگائی، مجھے پہلے محسوس ہوا کہ کئی سارے لوگ ہیں جو دریا کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی سہارا مل جائے، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے اور پورا کا پورا پانی خون سے رنگین۔ اس طرح سے ملک پاکستان بنا تھا۔
اس دو قومی نظریہ یہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یہ ملک پاکستان ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ابھی چند سال قبل ایک پاکستانی جو ہندوستان کی سرحد غلطی سے کراس کر گیا اور اس کو سکھوں نے اس کو پکڑا اور اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تمہیں اپنی آرمی کے حوالے کریں. رات کو اس کو جس کمرے میں بند کیا تھا تو وہاں پر اچانک اس کو اپنی طرف ایک سایہ آتا ہوا محسوس ہوا. اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک بڑھیا تھی. اس بڑھیا سے پوچھا کہ اما جان خیر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کیا تم نے ملک پاکستان اس لیے ہم نے تمہیں بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں پر اتنے کمزور ہو جاؤ, وہاں پہ تم اتنے نحیف ہو جاؤ, وہاں پہ تم اس طرح سے رہو. اس شخص کا بیان ہے کہ میں کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک پاکستان تم نے بنایا نہیں تھا. کون سا غضب تھا جو تم نے ڈھایا نہیں؟ تم سکھوں نے ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے ہمارا ملک بنایا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی ہم ہی نے بنایا تھا, ہم ہی نے بنایا تھا. دل کے کانوں سے میری بات کو سنو. جس وقت مسلمان بھاگ رہے تھے پاکستان جانے کے لیے, قافلوں کے قافلے لٹ گئے, کئی ساری بچیاں اٹھا لی گئیں. وہ جو بچیاں اٹھا لی گئی تھی نا ان میں سے ایک میں بھی تھی, اور آج میں یہاں پر سکھوں کی ماں ہوں. یہ سارے میرے بچے ہیں اور ہم نے یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ مضبوط ہو, طاقتور ہو. میں کوشش کروں گی تمہیں یہاں سے رہا کروانے کی, لیکن یاد رکھو, وعدہ کرو کہ اگر تم ملک پاکستان زندہ سلامت پہنچ گئے تو وہاں کے باسیوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ملک پاکستان کے رہنے والے لوگوں اپنے نظریوں کو پہچانو, اپنی شناخت اور اپنی پہچان کرو. تم جتنے طاقتور ہوگے ہندوستان کا مسلمان اتنا طاقتور ہوگا. صرف ہندوستان کا نہیں, پوری دنیا کا مسلمان اتنی طاقت محسوس کرے گا, کیونکہ یہ واحد اسلامک اسٹیٹ ہے, واحد اسلامی نظریاتی ریاست ہے, اور اتنی مضبوط کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کی ہر چیز دی ہے. یہ میرا تیسرا پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں. افرادی قوت اس کے پاس سب سے زیادہ ہے, نوجوانوں کی اکثریت اس کے پاس ہے, جذبہ حب الوطنی اس کے اندر ہے, قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, چاروں موسم اس کے اندر موجود ہیں, دریا, ندیاں, نالے, سمندر, پہاڑ, جنگلات, صحرا, سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. قحط ہے تو صرف اخلاقیات کا ہے, قحط ہے تو صفات کا ہے, قحط ہے تو اوصاف کا ہے. ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخی کہ ہم اپنے اخلاق ایسے شاندار کریں, ہم قرآن کو, سننا کو بطور قانون کے ہم نافذ کریں تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے. کتنی شرمندگی اور مایوسی والی بات سامنے آتی ہے کہ جب غیر مسلم, غیر ملکی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اسلام کیسا شاندار مذہب ہے, کتنے امن کا مذہب ہے, کتنی انسانیت اور بھائی چارے کا مذہب ہے, انصاف کا مذہب ہے. اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کیا یہ مذہب بطور نظام کے کہیں نافذ بھی ہے؟ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک ریاست اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے. وہ آتے ہیں ملک پاکستان میں, یہاں پر ایئرپورٹ سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور درندگی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں شہروں میں, بازاروں میں, گلیوں میں, رینٹ پہ کوئی کمرہ اور گھر لینے کے لیے, وہاں سے ایک لمبی فہرست ہے پھر ان کے ساتھ چوری کی, ڈاکے کی, ظلم کی, زیادتی کی, رشوت کی, ایک لمبی داستان ہے. تو وہ یہاں سے ساتھ لے کر کے جاتے, توبہ توبہ کرتے جاتے. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, پوری مغربی دنیا, سارے کفار, ان کی اکثریت اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہیں, مسلمان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے عملوں کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کریں. جو مسلمان ایسا ہوتے, پوری دنیا کے برانڈ ہے, کسی کا ٹیکنالوجی میں ہے, کسی کا اسپیس سائنس میں ہے, کسی کا کسی اور معاملے میں, مختلف انوویشن میں, پوری دنیا کے برانڈ ہیں, لیکن ہمارا برانڈ کیا ہے؟ جھوٹ, ناحق قتل, جھوٹی قسمیں, جھوٹی گواہی, کاروبار میں دھوکہ, ایگریمنٹس اور معاہدات کی خلاف ورزی. یہ ہمارا برانڈ ہے, یہ ہماری پہچان بن چکا. ہمارے ہاں اخلاقیات کا قحط ہے, مادی وسائل کا کوئی قحط نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً, سورہ نحل, سورہ نمبر 16 نمبر 112. ایک بستی کی ہم تمہیں مثال دیتے ہیں. قریہ بستی, بستی کو ہٹا دو, اس کی جگہ پہ آپ ملک پاکستان لگا لو. ایک بستی کے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں مثال دیتے ہیں. آمینہ, امن والی تھی, پیس تھا, مطمئن, سیٹسفیکشن تھی, ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ان کے پاس رزق آتا تھا بھر بھر کے, ہر طرف سے ان کے پاس رزق.
اتنا تھا کہ ان سے سنبھالا نہ جائے، اتنے ان کے پاس مادی وسائل، اتنے ان کے پاس نیچرل ریسورسز، اتنے ان کے پاس قدرتی وسائل سے مالا مال وہ بستی، وہ ملک، اتنی افرادی قوت تھی ان کے پاس۔ رغد من کل مکان، مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جس شاخ پہ بیٹھے تھے اسی شاخ کو کاٹنا شروع کیا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی شروع کی، اپنے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ بربریت کی داستانیں رقم، اپنے لوگوں کا استحصال کرنا شروع کیا، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا، لوگوں کے مال کے اوپر نظر رکھی، مادہ پرستی ان کا قبلہ بن گیا، فحاشی اور یعنی ان کا کلچر بن گیا، غیروں کے طور طریقے انہوں نے اپنا لی، ثقافت اور کلچر کے نام پر ساری کی ساری چیز غیروں کی بنا لی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے پھر ان کو دو لباس پہنائے۔ ملک پاکستان کے بارے میں ایسا لگتا ہے جیسے آیت نازل ہوئی تھی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو دو لباس پہنائے، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا۔ انسان گھر سے نکلتا ہے کام کے لیے، پتہ نہیں زندہ واپس آئے گا کہ کسی بم دھماکے کا شکار ہو جائے۔ بھوک کا لباس، جتنا کما لو اتنا ہی تھوڑا ہے، اپنے بچوں کی دو وقت کی روزی روٹی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری ان حرکات کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، بے ترتیبی کی وجہ سے، اور ہماری عدم تربیت کی وجہ سے، ہماری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہو۔ زبان سے اقرار ہے لیکن منافقت ہے، زبان سے اقرار ہے لیکن کلمے کے تقاضوں کی مخالفت، نظریہ لا الہ الا اللہ، قانون بھی یہی بنا، لیکن اسی قانون کی مخالفت ہم نے خود کی، اس کا نظام نہیں، نہ حدود نافذ ہیں، نہ سزائیں نافذ، نہ قصاص نافذ ہے، نہ شرعی قوانین نافذ ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس کو دو لباس پہنائے، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا۔ تو میرے دوستو، یہ میرے تین میسج ہیں۔ چوتھا میسج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مسلک، ذات، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، ذات، برادری، صوبائیت، لسانیت، ان سب تعصبات اور نفرتوں سے بالا تر ہو کر کے ہم سوچیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، تاکہ پتہ چلے کہ نظریہ یہ بھی ہوتا ہے۔ قوم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بھی بنتی ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی قومیں وجود میں آئی ہیں اس کے پیچھے ان کا ایک رنگ، نسل ہوتا ہے، لیکن ہماری قومیت لا الہ الا اللہ سے ہے۔ اور پانچواں میسج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں، اپنی عورتوں، بچوں، بچیوں کو ہم یہ میسج دیں، لو ایچ ادر، ایک دوسرے سے محبت کریں، کیئر ایچ ادر، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہیلپ ایچ ادر، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، نہ ظلم کریں، نہ ظلم کو قبول کریں، اور نہ ظالم کا ساتھ دیں، اس کی مخالفت میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کو امن نصیب۔ یاد رکھیں، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسی کریں، ان کو ان کی بنیادوں پر لے کر کے آئے، تاکہ صحیح معنی میں یہ ملک وہ ملک بن سکے کہ جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض میسر، یہ ملک وہ ملک بن سکے کہ جس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے خواب دیکھے۔ 1965 کی جنگ میں بڑے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے تھے۔ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ جب 1965 کی جنگ چل رہی تھی، وہ مواجہ شریف مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں وہ جھاڑو لگایا کرتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ 4 اور افراد مواجہ شریف سے نکلے ہیں، جنگی لباس زیب تن ہیں اور بڑے جذبات کے ساتھ نکلے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کدھر کا ارادہ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر مسلمانوں اور بت پرستوں کی جنگ چل رہی، میں ان کے دفاع کے لیے جا رہا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا، بلکہ دنیاوی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے مشرکین اور کفار کے 6 جہاز مار گرائے۔ یہ حضور کی نگاہ فیض، یہ ایمانی غیرت اور ایمانی قوت جب ہمارے جوانوں اور بچوں میں آئے گی تو صحیح معنی میں رب العزت کے مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ اے وطن، تجھے زندہ رہنے ہے قیامت تک، انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان قیامت قائم رہے گا۔ علینا الا المبین۔